لو ما ورا الباب انعصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. لو ما ورا الباب انعصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے جناب سیدہ کے مقامات کا سلسلہ اس مقام پہ پہنچا تھا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقت کا ادراک کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تفسیر نور ثقلین، تفسیر البرہان اور بحار الانوار، ان تینوں تفاسیر نے تفسیر فرات الکوفی سے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے، جو امام علیہ السلام نے روایت سورہ قدر کی تفسیر میں بیان کی ہے. امام علیہ السلام سورہ قدر کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر، کہ بلا شبہ فاطمہ ہی شب قدر ہیں. من عرف فاطمہ حق معرفتہا، جس نے جناب سیدہ کی کما حق معرفت حاصل کر لی، جس نے جناب سیدہ کائنات کی معرفت کے کمال کو پا لیا، فقد ادرک لیلۃ القدر، تو اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اس حدیث عظیم میں سمٹ اسرار کا ادراک اور اندازہ ایک عام بشر کے نہیں لگا سکتا اور نہ ہی اس کے بس میں ہے. اگر بندہ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ خداوند متعال نے 12 مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا، اور پھر اس کے 30 ایام میں سے آخری 10 دنوں کو ماہ مبارک رمضان کے باقی ایام کے اوپر فضیلت اور برتری عطا کی ہے. اور پھر ان 10 ایام میں سے ایک رات ایسی قرار دی جس کا شرف اتنا عظیم شرف قرار پایا کہ اس ایک رات میں انجام دیا جانے والا عمل 1000 ماہ سے افضل قرار دیا گیا. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بہتر اور افضل ہے. یعنی ایک رات کی فضیلت یہ ہے، وہ 1000 ماہ یعنی تقریباً 80 سال جو ایک ایوریج کسی انسان کی عمر بنتی ہے، تقریباً 80 سال سے بہتر ہے وہ عمل کہ جو اس ایک رات میں انجام دیا جائے. کیا ہی شرف عظیم ہے کہ خدا نے وہ سارا شرف اور اس بزرگ ترین رات کی معرفت کو ذات حضرت سیدہ زہرا کی معرفت کے ساتھ مربوط فرما دیا ہے. لیکن یہ بیان کرنے سے پہلے کہ لیلۃ القدر کی معرفت کو کیوں ذات حضرت زہرا کی معرفت کے ساتھ مشروط کیا اور مربوط کیا، یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت صادق آل محمد کے اس فرمان کہ من عرف فاطمہ حق معرفتہا، جس نے جناب سیدہ کی کما حق معرفت کو حاصل کیا، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اس فرمان سے کوئی یہ ہرگز نہ سمجھے کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا یا اس میں اسے ادراک کرنے کی طاقت ہے. یعنی نہ تو وہ لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے اور نہ ہی وہ لیلۃ القدر کو پانے کی اپنے اندر اور اس کو پانے کی اور ادراک کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جناب امام صادق علیہ السلام نے اسی حدیث میں یہ بھی واضح کر دیا کہ انما سمیت فاطمہ فاطمہ، کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں لأن الخلق فتموا عن معرفتہا، کیونکہ پوری کائنات جناب سیدہ کی کما حق معرفت رکھنے سے عاجز ہے. اور جب زمانہ معرفت حضرت فاطمہ سے ہی عاجز ہے تو لیلۃ القدر کا ادراک کیسے اس کے بس میں ہو سکتا ہے. بس یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا ادراک کیوں ممکن نہیں ہے، لیلۃ القدر کا ادراک کیوں انسان نہیں کر سکتا.
تو امام علیہ السلام نے اس مسئلے کا بھی حل بیان کیا ہے، جہاں امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا اللیلہ فاطمۃ الزہرا، وہ رات جو قدر والی رات ہے، وہ رات کی جو قدر والی رات ہے اس سے مراد فاطمۃ الزہرا ہے، یعنی رات جس کا تذکرہ اس سورہ قدر میں کیا گیا ہے، اس سے مراد اس رات سے مراد جناب فاطمۃ الزہرا ہیں، اور قدر سے مراد اللہ کی ذات پروردگار ہے۔ پس لیلہ یعنی رات سے مراد فاطمہ ہے اور قدر سے مراد ذات الہی ہے۔ پس جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے ذات الہی کو پہچان لیا، کیونکہ فرمان امام کے مطابق فاطمہ معرفت الہی کا دروازہ ہیں، اسی لیے جو بھی خدا کی معرفت چاہتا ہو اسے دہلیز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر آنا پڑے گا۔ اگر یہاں سے خیرات معرفت مل گئی اور اس نے ان کی ذات کو پہچان لیا تو اسے ذات احدیت، ان کے خالق و مالک اور معبود برحق جل شانہ کی معرفت بھی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اے حضرت بشر، جان لے کہ فاطمہ وہ بحر بے کراں ہے جس کی معرفت سے تو اور دیگر تمام مخلوق عاجز ہے۔ جب یہ سارا عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی معرفت سے یہ سارا عالم عاجز ہے، یہ ساری کائنات ان کی معرفت سے عاجز ہے، تو کیسے اس ذات واحد کی کما حقہ معرفت حاصل کی جا سکتی ہے جو ان ہستیوں کا بھی خالق اور معبود ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان ذوات مقدسہ کی معرفت کا کچھ حصہ بھی انسان کے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ انسان جتنی انسان کی اوقات ہوتی ہے اتنا ہی وہ معرفت کے خزانوں کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ خدا اسے ان ہستیوں اور ان کے خالق کی معرفت بھی اس کے ظرف کے مطابق ہی عطا کرتا ہے، لیکن اس میں بھی ہر ایک کی معرفت کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا معرفت کا جو درجہ ہوتا ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ جو جتنا ذات حضرت سیدہ کو سمجھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کی معرفت الہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر کوئی یہ دیکھنا اور پرکھنا چاہتا ہے کہ وہ ذات پروردگار کی کتنی معرفت رکھتا ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ذات حضرت زہرا کا کس قدر ادراک رکھتا ہے۔ جتنی اسے مقام فاطمی کی پہچان ہوگی اتنا ہی وہ مقام الہی کا عارف قرار پائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ بات منقول ہوئی ہے جسے ہم گزشتہ ویڈیو میں بھی بیان کر چکے ہیں، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، کہ اللہ نے اپنی معرفت کو معرفت حضرت زہرا کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی اس کا یہ اعلان ہے کہ جو مجھے پہچاننا چاہتا ہے، جو میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا کو پہچانے۔ یہ سمجھ آ گئیں تو ان کی معرفت سے رب بھی سمجھ آ جائے گا، اور جب اللہ کی معرفت ہی ان کی معرفت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اللہ کی معرفت ان کی معرفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو باقی تمام مناصب الہیہ اور مقامات الہیہ، چاہے وہ منصب نبوت ہو یا منصب رسالت ہو یا منصب امامت ہو یا کوئی اور مقام عظیم ہو، یہ اس وقت تک مکمل اور تمام نہیں ہو سکتا، اور کسی نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کو اس وقت تک کمال نہیں مل سکتا جب تک وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہ کر لے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ذات حضرت زہرا کی معرفت اور محبت سے نوازے۔ البتہ یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئندہ گفتگو میں ہم جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے درمیان اور لیلۃ القدر کے درمیان پائی جانے والی شباہت اور مشترکہ اوصاف کو بیان کریں گے، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اتنے طولانی سلسلہ عصمت میں تنہا ذات زہرا کو ہی یہ شرف کیوں ملا کہ ان کی معرفت کو لیلۃ القدر کے ساتھ مشروط
اور مربوط کیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ يا فاطمة لولا سقوط جنين فاطمة لما